گھر میں ہے تو ملنا ملانا رکھنا چاہیے بہن بھائیوں کا آپس میں، لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا، پھر آگے جا کے جب چھتر پڑتے ہیں نا تو پھر خواب میں آتے ہیں اپنی اولاد کی کہ ہمیں پڑھ کے بخشو تو بس زندگی اسی کا نام ہے، دنیا اسی کا نام ہے۔ یہاں پہ آپ کو لالچی بھی ملیں گے، یہاں پہ بے غرض بھی ملیں گے، یہاں مطلبی بھی ملیں گے، یہاں اچھے لوگ بھی ملیں گے، یہاں جھگڑالو بھی ملیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ سب کو رمضان مبارک، بہت بہت رمضان مبارک جی۔ تو ویسے تو آج تو رمضان کا دوسرا روزہ اسٹارٹ ہے، لیکن میں ویڈیو جو ہے وہ آج اپلوڈ نہیں کر سکی فرسٹ رمضان کی، میں کل اپلوڈ کروں گی یا پھر آج انشاءاللہ جی۔ تو جیسے کہ میں بنا رہی ہوں چینی والا پراٹھا، آپ سب نے اپنے اپنے بچپن میں ضرور کھایا ہوگا اور بڑا انجوائے کیا ہوگا۔ میں بھی بچپن سے یہ پراٹھا انجوائے کرتی آ رہی ہوں۔ آج سوچا بچوں کو بنا کے دیتی ہوں، ان کو میں پہلے بھی بنا کے دے چکی ہوں لیکن یہ لوگ سیدھے منہ کھاتے ہی نہیں ہیں، اور پھر آج میں نے دوبارہ ٹرائی کیا۔ میں نے کہا تھوڑے سے بڑے ہو گئے نا، ٹرائی کر کے دیکھوں، لیکن آج بھی انہوں نے نہیں کھایا۔ تو بڑی مزے کا بنتا ہے، کرسپی بنتا ہے، اور چینی والا پراٹھا اچھا لگتا ہے، روز تو نہیں لیکن کبھی کبھی تو اچھا لگتا ہے نا۔ لیکن بچوں کو میٹھا پسند ہی نہیں ہے آج کل۔ یہ دیکھیں چینی کس طرح سے چاروں طرف پھیل گئی۔ جب آپ اسے چوکور پراٹھا بنائیں نا، چوکور شیپ میں، تو چینی پورے پراٹھے میں، پورے اس میں پھیل جاتی ہے۔ اچھا یہ جو ہے نا، یہ ہم نے مٹی نکالی، کوئی اتنا کچرا نکلا، اتنا کچرا نکلا، ہم نے ساری الماریاں کھینچ کے، صوفے کھینچ کے، اور یہ رمضان سے ایک دن پہلے کی ویڈیو ہے، تو اتنا کچرا الماریوں کے نیچے سے، اور جو ڈریسنگ ٹیبل، ہر مطلب جو الماریاں تھیں نا، کبرڈز وغیرہ، سب کے نیچے سے کچرا بلور مار کے نکالا ہے، اور اوپر سے بھی تو اتنا کچرا نکلا ہے۔ تو بس ہال کی اس طرح صفائی ہوئی ہے۔ اور ایسا ہے کہ صبح پہلا روزہ اور بڑی ایکسائٹمنٹ بھی تھی، کام بھی تھے، کام کافی نمٹائے بھی گئے اور کچھ رہتے بھی ہیں۔ تو بس یہی سوچ رہے تھے کہ انشاءاللہ اچھا ہی گزرے گا رمضان۔ اللہ سے دعا تو یہی ہے کہ اچھا گزرے اور روزے بھی سارے رکھے جائیں اور عبادت بھی ہو ساتھ ساتھ۔ تو بس ایک دن پہلے میں نے یہ چنے کا سالن بنا لیا تھا، لیکن جب روزہ افطاری ہوتی ہے نا تو پھر میں شام میں سالن بناتی ہوں اور تھوڑا تھوڑا بنا لیتی ہوں، اور زیادہ جو سحری میں کھایا جاتا ہے نا وہ شوربے والا سالن کھایا جاتا ہے، سوکھا سالن نہیں کھایا جاتا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ آملیٹ وغیرہ بھی کھایا جا سکتا ہے ناشتے میں نا۔ تو باقی یہ ہے کہ افطاری میں پھر 2 3 4 آئٹم ہو جاتے ہیں، فرائی آئٹم ہو جاتے ہیں، تو پھر افطاری کے بعد کھانا نہیں کھایا جاتا، اس کے بعد پھر ڈائریکٹ سحری ہی ہوتی ہے، کیونکہ افطاری میں جو آپ کھا لیتے ہیں وہی ہضم کرنا بڑا برا ہوتا ہے۔ اچھا دیکھیں رمضان میں ہم لوگ کرتے ہیں عبادت تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، اتنے قرآن پاک ہم مقابلہ چل رہا ہوتا ہے ہمارا، ہم نے صرف قرآن پاک تو نہیں ختم کرنے ہوتے، ہم نے دنیا کے اور بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم چاہے دنیا میں کیسے بھی رہ رہے ہوں لیکن بس ایک مقابلہ لگا لیتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ میں نے نا 2 قرآن پاک ختم کر لیے، میں نے 3 قرآن پاک ختم کر لیے۔ اور جب اس بندے کے آپ کریکٹر دیکھو نا تو بہت ہی عجیب سا وہ انسان ہوتا ہے، تو وہ مطلب چغلی اور کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا اور کسی کے پیٹھ پیچھے غلط کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے سپارے پڑھ لیے، قرآن پاک پڑھ لیا، ہمیں عبادت بھی کرنی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو فرض ہے، اور اس مہینے میں عبادت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے، ثواب بھی اور مزہ بھی ہے، وہ بھی کرنی چاہیے، لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی ہمیں صاف رکھنا چاہیے، صرف عبادت نہیں ہوتی نا، تو اپنا دل سب کچھ جو ہے وہ نیت صاف کر کے پھر ہی یہ سب کچھ کام آتا ہے، ورنہ تو مجھے نہیں لگتا یہ کسی کام آتا ہے، یہ سیدھا ہمیں پھر بھی جہنم میں ہی پہنچائے گا۔ یہ حرم نے اپنی ٹیچر کے لیے نا پین گفٹ لیا تھا اور چاکلیٹ، سب فرینڈز گفٹ دے رہی تھیں، تو بس پھر حرم نے بھی اپنی ٹیچر کے لیے یہ پین لیا اور چاکلیٹس لیں اور پھر مجھ سے پیک کروائے۔ بس بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ٹیچرز کو گفٹ کرنے کا، تو میں نے کب سے کہہ رہی تھی، میں نے کہا اچھا چلے ٹھیک ہے پین دے دیں، پرس وغیرہ تو ٹھیک نہیں رہتے، ٹیچر کو گفٹ دینے کے لیے پین ہی اچھا ہوتا ہے اور پین ہی بیسٹ رہتا ہے۔ میں نے بھی آج تک جو اپنی ٹیچرز کو اگر دیے ہیں یا مجھے ملے ہیں نا تو وہ پین ہی ہوتے ہیں۔ اچھا تو میں کیا بتا رہی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل دنیا میں جو رہ گیا ہے نا آپس میں ملنا جلنا، تو وہ صرف پیسے تک رہ گیا، اگر کسی کے پاس پیسہ ہے نا تو پھر وہی آپس میں ملیں گے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ نہیں ملیں گے، مطلب ہر رشتے میں پیسہ آ گیا ہے آج کل، جو رہ گیا ہے نا حدود وہ پیسے ہی رہ گیا۔ ایک بھائی کہتا ہے کہ میں ہی سارا مار لوں، میں اپنے بچوں پہ خرچ کر لوں، دوسرے کو نہ ہی دوں، کیونکہ وہ اب بھائی کا ریلیشن بھی نہیں رہا، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا کر لوں، اپنے بیوی بچوں کا کر لوں، تو بھائی بہن اور ماں والا ایسا کوئی سین نہیں رہا، بس جس کے پاس پیسہ ہے
کہتے ہیں نا پیسہ پھینک تماشا دیکھ، تو بس پیسے پیسے کا چکر رہتا ہے آج کل. اور جو بہن بھائی ہوتے ہیں وہ بھی آپس میں ملنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ بس یہی جھگڑے اور یہ پیسوں کے مسئلے اور مسائل بہت ہیں آج کل. تو بہن بھائیوں نے بھی ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا ہے. آج کل کے نہیں، پرانے زمانے کے بھی جو بہن بھائی ہیں نا، انہوں نے بھی صرف پیسے کو ہی منہ دیکھ لیا ہے، اور جس کے پاس جتنا پیسے ہے نا اس کا اتنا ہی دماغ خراب ہے، اس رشتوں کی پہچان نہیں رہی ہے. میں نے تو ایسے ایسے بھی دیکھے ہیں جو مطلب پتہ نہیں کیوں جسٹ پیسے کی وجہ سے وہ رشتہ آپس میں انہوں نے ختم کر دیا ہوتا ہے. کوئی خوف نہیں ہوتا، مطلب مرنے والے ہیں، پاؤں قبر میں ہیں، تو ملنا ملانا رکھنا چاہیے بہن بھائیوں کا آپس میں. لیکن بس وہ کہتے ہیں کہ آگے جائیں گے تو دیکھا جائے گا، پھر آگے جا کے جب چھتر پڑتے ہیں نا تو پھر خواب میں آتے ہیں اپنی اولاد کی کہ ہمیں پڑھ کے بخشو. تو پھر یہ ہوتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں ایسے کہہ رہی ہوں لیکن ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا. ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگ کہاں پھر بخشے جاتے ہیں جو ساری زندگی دوسروں کے ساتھ ان کو ٹانگ کے رکھیں گے، چلاکیاں کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پکڑ ہی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھوڑی نا چلاکیاں چلتی ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. تو بس ایسا ہی ہے، اور زندگی میں ایسے چلتا رہتا ہے. جب تک ہم بچے ہیں ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہے، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ چلاکیوں کا، ہمیں کچھ نہیں پتا نیگیٹو چیزوں کا، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ رشتے میں یہ چیز بھی ہیں کہ ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے. بچپن میں کچھ نہیں پتا ہوتا نا، صرف سادہ سا سیدھا سیدھا دور ہوتا ہے، اور بس ہم وہ کرتے چلے جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے اس رشتے میں کوئی مطلب بھی دیکھنا ہے. ہمیں جس رشتے میں مطلب ہے نا، ہم نے اسی رشتے کو نبھانا ہے، یا ہم نے وہی رشتہ دیکھنا ہے، اسی کو اٹھانا ہے، اسی کے ساتھ چلنا ہے. بچپن میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. بچپن میں ہم اتنے صاف دل کے ہوتے ہیں، اتنے سیدھے ہوتے ہیں کہ نا ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے. ہم جسٹ سب کے ساتھ اچھا چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ہمیں جو اچھا نہیں لگتا ہم اس کے ساتھ نہیں ہوتے. مطلب جو دل میں ہوتا ہے وہی اوپر ہوتا ہے. تو بس زندگی اسی کا نام ہے، دنیا اسی کا نام ہے. یہاں پہ آپ کو لالچی بھی ملیں گے، یہاں پہ بے غرض بھی ملیں گے، یہاں مطلبی بھی ملیں گے، یہاں اچھے لوگ بھی ملیں گے، یہاں جھگڑالو بھی ملیں گے، اور مطلبی ہر قسم کے لوگ ملیں گے. تو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رشتہ ان کا بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، یا ماں بیٹے کا، یا جو بھی رشتہ ہے، تو رشتہ بھی اب میٹر نہیں کرتا. بہت برے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا مرنا ہی نہیں ہے، کسی نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے. تو بس ہم اپنی اپنی چلاکیاں کر لیں اور آباد ہو جائیں، خوش ہو جائیں. بس پھر لتر بھی پڑ جاتے ہیں. اچھا آگے بھی آ جاتی ہے، میں نے دیکھا ہے اولاد کی مطلب اولاد کے اس میں چہرے میں سامنے آتا ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہی کہتے ہیں نا، جب اپنے پہ آتی ہے کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی آزمائش ہے، خدا نے ہمیں چن لیا ہے. اور جب دوسرے پہ آتی ہے کہہ دیتے ہیں خدا کی مار پڑی ہے، یا خدا نے نا اس کے اوپر عذاب ڈالا ہے، اس نے کچھ کیا ہوگا. تو بھئی آپ کے اوپر بھی عذاب ہی ڈالا ہوتا ہے. اگر اولاد کی صورت میں کچھ برا کیا ہوتا ہے تو پھر وہ سب کے اوپر ہی عذاب ہوتا ہے، یا تو پھر سب کے اوپر ہی آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ انسان تو سب ایک جیسے ہیں. اگر آپ کے اوپر خدا نے اولاد کی شکل میں آزمائش دے دی ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے بھی اللہ کے ہی بندے ہیں بھائی، ان کے اوپر بھی آزمائش ہی دی ہے، کوئی بدلہ نہیں لیا. حالانکہ خود کے ساتھ زیادہ برا ہوا ہوتا ہے، لیکن بس سب وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ پچھتاوے اور وہ نظریں، وہ کیا انسان نا ڈھیٹ بن جاتا ہے. وہ دکھانا نہیں چاہ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ برا ہوا ہے یا ہم دکھی ہیں، وہ اکڑ میں رہنا چاہ رہا ہوتا ہے. بس اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ جس کی رسی کھینچتا ہے نا تو پھر کھینچ لیتا ہے. سب کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ رسی کھینچنے میں دیر نہیں کرتا کسی کی بھی. اور اگر اچھا میں نے یہ بھی دیکھا، اگر کسی کو قدر کرنے والے لوگ ملتے ہیں نا تو وہ خود اس قابل نہیں ہوتا. وہ خود مطلب بہت ہی فضول قسم کا انسان ہوتا ہے. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے وہ اہمیت دینے کے لائق ہی نہیں تھا. اور اگر کچھ اچھے لوگ مل جاتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے تو ان کو بیچاروں کو آگے سے اچھے لوگ نہیں ملتے. یہ بہت زیادہ اس دنیا دیکھا گیا ہے نا کہ جو اچھا ہوتا ہے اس کو بیچارے کو اچھا نہیں ملتا، جو اچھا نہیں ہوتا اس کو اچھے اور سیدھے لوگ مل جاتے ہیں، پھر وہ خود ان کو سیدھا کر کے رکھ دیتے ہیں. تو مطلب کمبینیشن چل رہا ہوتا ہے، کہیں بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. کمبینیشن چل رہا ہوتا ہے تاکہ مزہ آتا رہے، جو چار برتن ہوتے ہیں وہ بجتے رہیں. تو بس یہ ہے کہ چلاکیوں سے کچھ نہیں ہوتا،
کچھ بھی نہیں ہوتا، چالاکیوں سے کچھ بھی نہیں بنتا، پہلے 10 سال 12 سال کر لو جو چالاکیاں کرنی ہے، لیکن ایک دن حقیقت پتہ چل جاتی ہے، رہتا انسان وہیں کا وہیں ہے، کوئی ٹاپ پہ نہیں پہنچ جاتا، کوئی آسمان نہیں سر پہ اٹھا لیتا، کوئی کسی کی زندگی میں انوکھا واقعہ نہیں ہو جاتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ دنیا سیدھے لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے، اگر آپ بہت سیدھے ہیں نا اور مکار لوگوں میں پھنس گئے ہیں تو تب بھی یہ دنیا آپ اس میں کامیاب نہیں ہونے والے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ بس آپ یہ سوچیں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا احتیاط سے چلنا ہوتا ہے، سمجھداری سے چلنا ہوتا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ دل میں خود ہی ڈال دیتا ہے، اگر اللہ نے ڈالنا ہوتا ہے، کسی کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے تو انسان کے دل میں خود ہی آ جاتا ہے کہ اب میں کس طرف جاؤں، کون سا رستہ چنوں اور میں کیا کروں۔ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے دیتا ہے۔ بس زندگی اسی کا نام ہے، اور آگے آگے ہمارے بچے ہیں ان کے دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، کیسا ٹائم آتا ہے، وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں، پتہ نہیں ہم ہوں گے اس ٹائم پہ نہیں ہوں گے، اپنے بچوں کو دیکھ سکیں گے نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب اچھے کرے۔ کہتے ہیں کہ ماں کے ہاتھ میں ہو نصیب تو ماں نہ ان کا سونے کے قلم سے نصیب لکھے اپنے بچوں کا کہ دنیا میں وہ اس طرح سے جئیں اور آخرت میں بھی، آمین۔ اچھا بس ایسا ہی ہے، ہر ماں یہی چاہتی ہے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہمارے ساتھ ہوا نہ آگے نسل میں ہونا ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اچھا جی، اسی کے ساتھ اجازت، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔